بس 15 منٹ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد. عزیز طالب علموں، رائے پور کے مدرسہ فیض ہدایت رحیمی میں بہت پہلے میری حاضری ہوئی تھی. مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا تعلق تھا. مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں بھی اور یہاں پر بھی میری ایک مرتبہ حاضری ہوئی. اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مدرسہ بہت وسیع ہو گیا ہے، بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، طلباء کی اچھی تعداد یہاں پر پڑھتی ہے. اور معلوم ہوا کہ عربی درجات دور حدیث تک ہیں، یعنی تعلیم مکمل کی جاتی ہے. ہمارے یہاں کا جو مدارس کا نظام ہے اس میں دور حدیث کے ذریعے سے تعلیم کی تکمیل ہوتی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت کی روشنی میں ہی صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتی ہے. اگر احادیث اور سیرت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں اور ان کو اچھی طرح نہ پڑھا جائے اور ان کے ذریعے قرآن کو نہ سمجھا جائے تو پھر دین میں تحریف کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک طبقہ امت میں ایسا ہے جو قرآنی طبقہ یا قرآنی فرقہ کہلاتا ہے، یعنی وہ احادیث کا منکر ہے. اور ظاہر ہے کہ جو حدیث کے منکر ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں. قرآن یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا مترجم بنایا ہے، ترجمان بنایا ہے، مفسر بنایا ہے. اور ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ نصیحت نامہ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بتا دیں کہ کیا اتارا گیا ہے، اور وہ غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا اور بیان القرآن بھی اتار دیا، یہ کہتے ہوئے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دور میں جب وحی کا نزول ہو رہا تھا یہ وعدہ بھی فرمایا کہ قرآن پاک کی حفاظت کی جائے گی، بیان القرآن کی حفاظت کی جائے گی، تلاوت القرآن کی حفاظت کی جائے گی. سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جب آپ کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ میں جلدی سے قرآن پڑھ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں، جبرائیل جو کچھ سنا رہے ہیں میں اس کو دہراتا چلا جاؤں، جس کے لیے آپ زبان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اب جلدی پڑھنے کی کوشش مت کیجئے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو محفوظ کریں گے. سینے میں بھی سفینے میں بھی یہ قرآن بھی محفوظ کیا جائے گا اور اس کی تلاوت اور اس کی ترتیل اور اس کی تجوید کی بھی حفاظت کی جائے گی. ثم ان علینا بیانہ، پھر بیان القرآن کی بھی حفاظت کی جائے گی.
ہم قرآن کے بیان کی بھی حفاظت کریں گے، قرآن کی تلاوت کی بھی حفاظت کریں گے، قرآن کے متن کی بھی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ نے جو وعدے فرمائے وہ وعدے اللہ کے سب پورے ہو گئے۔ 1450 سال گزر گئے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں متن قرآن محفوظ، قرآن کی تجوید و ترتیل و تلاوت محفوظ، اور قرآن کا بیان محفوظ۔ نہ قرآن کے متن میں کوئی تحریف کی جا سکی، نہ قرآن کی قراءات میں کوئی تحریف کی جا سکی، نہ قرآن کے بیان میں کوئی تحریف کی جا سکی۔ مدارس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلا مدرسہ روئے زمین پر قائم فرمایا، ہر مدرسہ اسی سے پیوستہ رہے، ہر مدرسہ اس سے مربوط ہو، ہر مدرسے کا نظام، ہر مدرسے کا نصاب، ہر مدرسے کا طریقہ کار وہی ہو جو مدرسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جتنا زیادہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنا ہی اسلام سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، تمام انبیاء سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، فرشتوں سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جتنا زیادہ اس مدرسے سے دوری ہوگی، اس مدرسے کے نظام سے، نصاب سے، طریقہ کار سے، طریقہ تعلیم سے، طریقہ تربیت سے، طریقہ تزکیے سے، طریقہ جہاد سے، طریقہ جد و جہد سے جتنی دوری ہوتی چلی جائے گی، اتنے ہی زیادہ خطرات بڑھتے چلے جائیں گے، فتنے پیدا ہوتے چلے جائیں گے، گمراہیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے مدارس کے طلباء در حقیقت قرآن پاک اور حدیث نبوی کے لیے اس طرح تیار کیے جاتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کی محافظ ٹیمیں ہوں، ان کا دفاع کرنے والی ہوں، ان کی ترجمانی کرنے والی ہوں، اور دنیا انسانیت پر ان کی حجت قائم کرنے والی ہوں۔ مدرسے میں جن کو تیار کیا جاتا ہے وہ صرف مدرسے کے لیے تیار نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر مدرسے میں پڑھیں، پھر مدرسے میں جائیں، وہاں پڑھائیں، پھر مدرسے میں جائیں، اگر یہ ایک سلسلہ بن جائے، ایک ایسی زنجیر تیار ہو جائے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جزیرے سے جزیرے جڑتے چلے جائیں گے، اور دائرہ محدود سے محدود تر ہوتا چلا جائے گا، اور معاشرے میں جو کردار مدارس کو ادا کرنا ہے وہ ادا نہیں ہو پائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پڑھائی کے لیے نہ 5 گھنٹے طے تھے، نہ 10 گھنٹے طے تھے، نہ 2 گھنٹے طے تھے۔ پڑھائی ہوتی تھی جب آپ چاہتے تھے، درس دیتے تھے، خطاب فرماتے تھے اور تقریر کرتے تھے، اور اس کے بعد جس وقت ضرورت ہوتی تھی کہ جنگل جائیں، وہاں سے لکڑیاں چن کے لائیں، ضرورت ہوتی تھی کہ زمین کی کھدائی کریں، خندق کی کھدائی کریں، یا مسجد کے لیے زمین کھودیں اور اس کی تعمیر کا کام کریں، یا ضرورت ہوتی تھی گھوڑ سواری کریں، یا ضرورت ہوتی تھی کہ سفر میں نکلیں، یا ضرورت ہوتی تھی کہ غزوے میں جائیں، جیسی ضرورت ہوئی ویسا عمل شروع ہو جاتا تھا۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو بھی نبی کے پاس آیا اور نبی کی صحابیت کا شرف اس کو حاصل ہوا، اب اس کو بتا دیا گیا کہ صاحب یہاں کورس 5 سال میں ہوگا یا 10 سال میں ہوگا، اور آپ کو روزانہ اتنے دیر پڑھنا ہوگا، اور پھر آپ کو یہ مواقع دیے جائیں گے، اور جب یہاں سے آپ فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے میدان۔ یہ نہیں ہوتا تھا۔ وہاں تو ایک ڈائنمک، ایک فعال مدرسہ تھا، جو تربیت گاہ بھی تھی، اور جہاں سے اسفار بھی ہوتے تھے، اور مجاہدے کی ہر شکل سامنے آتی تھی، اور جو بھی ضرورت ہوتی ایک شہر کی، کسی گاؤں کی، کسی بستی کی، قریب یا دور کے کسی علاقے کی، اور اس ضرورت کے لیے مطلوب ہو کہ یہاں سے طلبہ بھیجے جائیں، ایک ٹیم بھیجی جائے، تو اس کے لیے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا تھا، اور
آپ کا امر جاری ہوتا تھا، اس کے مطابق کارروائی فوراً شروع ہوتی تھی۔ تو وہ ایک ایسا متحرک مدرسہ تھا جس کو قرار نہیں، کیونکہ اس مدرسے کے جو معلم تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے ہیں، اور ابھی بدر کے لیے جانا پڑ رہا ہے، اور ابھی احد کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے، اور ابھی خندق کی کھدائی میں مشغول ہے، اور ابھی بنی المصطلق کی طرف جا رہے ہیں، اور کبھی ذات الرقاع کی طرف جا رہے ہیں، اور کبھی حدیبیہ تک پہنچ رہے ہیں، اور کبھی عمرۃ القضاء کر رہے ہیں، اور کبھی فتح مکہ کے لیے نکل رہے ہیں، اور کبھی موتا کے لیے بھیج رہے ہیں، اور کبھی خود ہی تبوک کا سفر کر رہے ہیں۔ تو سفر بھی اور اقامت بھی اور ہر طرح کی جد و جہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہے، اور جن کو تیار کیا جا رہا ہے انہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ان کو فکر بھی دیا جا رہا ہے، ان کو عبادت کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے، ان کو سوسائٹی میں رہنے کا سلیقہ بھی بتایا جا رہا ہے، ان کو شادی بیاہ کے اصول بھی ذکر کیے جا رہے ہیں، ان کو فیملی لائف کا جو طریقہ ہے اس کی تفصیلات بھی بتائی جا رہی، ان کو عدالتی احکامات بھی دیے جا رہے، ججوں کا تقرر بھی کیا جا رہا ہے، گواہیوں کے سلسلے کی ہدایات بھی دی جا رہی، اور کسی کیس کو سننے اور فیصلہ کرنے کے بارے میں بھی ہدایات دی جا رہی، اور وہیں سے پولیس کے افراد تیار ہو رہے ہیں، سیکورٹی کے لیے ٹیمیں تیار کی جا رہی ہیں، اور ریزرو پولیس بھی موجود، اور بارڈر سیکورٹی فورس بھی وہیں پر تیار کی جا رہی ہے، اور وہیں سے کمانڈر تیار ہو رہے ہیں، چیف کمانڈر کو تیار کیا جا رہا ہے، وہیں سے بزنس مین تیار کیے جا رہے ہیں۔ کبھی بزنس کا باب کتاب البیوع میں کھول دیا گیا، کیسے کمپنی بنانی ہے، کیسے انفرادی تجارت کرنی ہے، کیسے ہم کو ایکسپورٹ کرنا ہے، کیسے امپورٹ کرنا ہے۔ کبھی موضوع چھڑ گیا ہے کھیتی باڑی کا، باغات کا، کیسے ہم کو وہ کام کرنا ہے جو باٹنی سے تعلق رکھتا ہے، نباتاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے سلسلے میں کیا کرنا ہے۔ کبھی بات کی جا رہی سیاست کی، کیسے نظم و ضبط کو سنبھالنا ہے، کیسے ہم کو ایک سویلین سوسائٹی بنانی ہے، کیسے ہم کو ویلفیئر اسٹیٹ تیار کرنی ہے، اور کیسے پالیٹکس کو سمجھنا ہے اور اس کو پڑھانا ہے۔ تو بات وہ کھول دیا جا رہا ہے۔ کبھی کتاب الامارہ ہے، کبھی کتاب القضاء ہے، کبھی کتاب الشہادات ہے، اور کبھی کتاب وہ ہے کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح بیرونی علاقوں سے تعلقات قائم کیے جائیں، معاہدات کے بارے میں کیا اصول و ضوابط ہیں، کن معاہدات کا پاس و لحاظ کیا جائے گا، کن کا نہیں کیا جائے گا، اور ہم کو بر وقت کیسے کارروائی کی جائے۔ ریپڈ ایکشن فورس کی ضرورت ہے، اس کو بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اور اس اعتبار سے کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے کسی سویلین سوسائٹی کا، کسی تمدنی زندگی کا، کسی ریاست کا، کسی حکومت کا، کسی عمارت کا، جس کا ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو تیار نہ کیا جا رہا، اور اس کے لیے مدرسے کے طلباء کو تیار نہ کیا جا رہا ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم گاہ تھی، اس کو مدرسہ کہیے، اسکول کہیے، اس کو آپ یونیورسٹی کہیے، اس کو جامعہ کہیے، یہ تو زبانوں کے الفاظ ہیں، لیکن وہاں جو تعلیم دی جا رہی تھی، آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ تعلیم فیملی لائف کی بھی دی جا رہی تھی، اور نماز روزے اور زکوٰۃ کی بھی دی جا رہی تھی، اور پالیٹکس کی بھی دی جا رہی تھی، اور زولاجی کی بھی دی جا رہی تھی، اور باٹنی کی بھی دی جا رہی تھی، اور ٹیکنیکل ہینڈ کی بھی دی جا رہی تھی، اور کامرس کی بھی دی جا رہی تھی، اور اکانومی کی بھی دی جا رہی تھی، اور بزنس کی بھی دی جا رہی تھی۔ ہر تعلیم دی جا رہی تھی، اور انہی کو جب آپ پڑھتے ہیں مشکات میں، ترمذی میں، بخاری میں، اور فقہی کتابوں میں، قدوری میں، ہدایہ میں، اور قرآن پاک کی آیتوں میں، سورتوں میں ان کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے باوجود نہ آپ بزنس مین بن پاتے ہیں، نہ اکونومسٹ بن پاتے ہیں، نہ ٹریڈرز بن پاتے ہیں، اور نہ آپ کمپنی قائم کر پاتے ہیں، نہ بینکوں پر حاوی ہو پاتے ہیں، نہ دنیا کا
جو سسٹم ہے سودی بینک سے فری سسٹم قائم کر پاتے ہیں، اور نہ جو مقابل کے لوگ ہیں ان کو آپ شکست دے پاتے ہیں، نہ ان پر غالب آ پاتے ہیں، نہ سیاست کی سین پڑھتے ہیں کہ سیاست کی تا تک پہنچے اور اس کے بعد کسی بھی ملک کے تمدن کو، وہاں کے نظم و ضبط کو سنبھالنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ یہ سب نہیں ہوتا۔ پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا طالبان کے یہاں، اور جب نہیں ہو رہا تھا تو میدان جنگ میں تو وہ گھس گئے، پھر ان کو شکست ہو گئی، تمدن کے، حکومت کے سیاست کے میدان میں شکست ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ان کے ذہن میں آیا اور ان کے بڑوں کے ذہن میں آیا کہ مکمل تعلیم دے کر کیڈر تیار کرنا ہے، ٹیم تیار کرنا ہے، افراد تیار کرنے ہیں جو پورے نظام کو سنبھالیں، اور اس کو تیار کر کے 20 سال کے بعد انہوں نے امریکہ کو شکست دے دی، اور اب ملک پورے طور پر انہوں نے سنبھالا، فوج ان کی اور پولیس ان کی اور امام ان کے اور خطیب ان کے اور حافظ ان کے اور مولانا ان کے اور قاضی ان کے اور جج ان کے، یہ مرحلہ انہیں حاصل ہو گیا۔ دنیا ان سے چڑھی ہوئی ہے، کیونکہ دنیا چڑھتی ہے حق سے۔ دنیا شیطانی دنیا ہے، ابلیسی دنیا ہے، دجالی دنیا ہے، مکر و فریب کی دنیا ہے۔ اس دنیا پر کبھی اعتبار مت کرنا، اور اس دنیا میں جو طاقتیں حاوی ہیں ان سے بڑی ابلیسی طاقتیں روئے زمین پر نہیں ہیں۔ اس لیے ان کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے وجود کو مضبوط کرنا ہے، اپنے مشن کو سامنے رکھنا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کا دامن تھامے رہنا ہے۔ اور پھر جو اس مدرسے کے فارغ ہوئے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حضرت معاذ ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری ہیں، اور ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، اور کتنے ہیں جنہوں نے چھوٹے سے مدرسے میں، جہاں زمین پر نہ چٹائی تھی اور دری کا تو تصور نہیں، اور جو ستون تھے وہ کھجور کے تنوں کے تھے، اور جو چھت تھی وہ کھجور کے پتوں سے، اذخر کی گھاس سے اور مٹی سے بنی ہوئی تھی۔ ان مدرسوں میں جن طلبہ نے پڑھا، انہوں نے فوجوں کی قیادت کی، انہوں نے تمدن کو فتح کیا، انہوں نے حکومتوں کو فتح کیا، انہوں نے 2 سپر پاور پرشین امپائر اور رومن امپائر کو شکست دے دی، اور وہ مدینہ منورہ سے ہندوستان تک، ملیشیا تک، انڈونیشیا تک، نیوزی لینڈ تک چلے گئے۔ ادھر سے دوسری طرف جب چلے تو سیریا اور عراق سے لے کر، مصر سے لے کر اسپین تک، اور آگے بڑھتے ہوئے امریکہ تک چلے گئے، دنیا کے تمام ملکوں میں پھیلتے چلے گئے۔ اگر پہلی نسل نہیں پھیلی تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کو اس رخ پہ چلائیں۔ ہمارے لیے اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب ہم ادھر سے نگاہ ہٹا لیتے ہیں اور نگاہ ہماری کسی شخصیت اور کسی دور پر اٹک جاتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں، محدود ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اسے یاد رکھیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نسبت ان سے قائم کریں۔ یہ حدیث تو سب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، پڑھو نماز اس طرح جس طرح مجھے پڑھتے دیکھو۔ حج کے بارے میں خذو عنی مناسککم، اپنے اعمال حج کے مجھ سے حاصل کرو۔ بس یہی 2 باتیں یاد رہیں، تمدن مجھ سے لو، سیاست مجھ سے لو، فوج مجھ سے لو، نظام عالمی کو کیسے برپا کیا جائے یہ مجھ سے سیکھو، کیسے تم دنیا کے فاتح بنو یہ سیکھو۔ یہ نہیں پڑھایا جا رہا ہے، بس صلو کما رأیتمونی اصلی لے دے کے 2 سبق رہ گئے۔ یہ سب گڑبڑ ہوا ہے۔ اساتذہ کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں، اور اللہ کے فضل سے یہ درخواست میں نے یہاں بھی کی، خراسان میں بھی کی، اور پڑوسی ملکوں میں بھی کی، اور میں نے یہ درخواست
کینیڈا میں بھی کی اور امریکہ میں بھی کی اور برطانیہ میں بھی کی، جہاں بھی ملا سب سے یہ درخواست کی کہ نسبت نبی سے جوڑیے، اور جب نسبت نبی سے جوڑیں گے تب بخاری سمجھ میں آئے گی، تب ترمذی سمجھ میں آئے گی، تب مشکات سمجھ میں آئے گی۔ بیچ میں اگر آپ نے روڑے لگا دیے، دیواریں کھڑی کر دیں، خندقیں بنا دیں اور بیچ میں راستے پیدا کر دیے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی صفت رحمانی اور صفت رحیمی کے طفیل میں فیض رحیمی کے اس مدرسے میں ایسے فیضانات نازل فرما دے، آسمان سے عرش بری سے ایسے فیضانات نازل فرما دے، ایسی برکات عطا فرما دے، زمین سے ایسے چشمے جاری فرما دے کہ یہاں کا ہر طالب علم، ہر مدرس، ہر خدمت گزار نبی پاک علیہ السلام کے دامن کو تھام لے اور نسبت محمدی کو حاصل کر لے۔ اے اللہ رحمان الرحیم، جو تیرے بندے رحیم کی نسبت کے ساتھ تجھ سے تعلق رکھنے والے تھے اور جنہوں نے تیرا نام لینا سکھایا اور تیرا نام لیتے لیتے دنیا سے رخصت ہوئے، اور جنہوں نے تیری ذات کے ساتھ تعلق کا طریقہ بتایا اور اسی کو بتاتے بتاتے تیرے پاس چلے گئے، اے اللہ ایسے صدیقین اور ایسے صالحین کی ہمیں بھی نسبت عطا فرما اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما جیسے نبی کی مجلس میں بیٹھ کر ان حدیثوں کو ابو بکر صدیق نے سمجھا تھا، عمر فاروق نے سمجھا تھا، عثمان ابن عفان نے سمجھا تھا، علی ابن ابی طالب نے سمجھا تھا، اور صحابہ کرام نے سمجھا تھا، اہل بیت رسول نے سمجھا تھا۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے سمجھا اور عمل کر کے دکھایا، ہمیں بھی وہ سمجھ عطا فرما، وہ عمل عطا فرما، وہ اخلاص عطا فرما، وہ قبولیت نصیب فرما محض اپنے فضل و کرم سے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی